شروع خدائے واحد و بزرگ و برتر کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے 4 سالہ بچے کی تقریب بسم اللہ بڑی دھوم دھام سے ادا کی گئی، اور اس کے بعد اس مدنی منع نے حفظ قرآن شروع کر دیا۔ پڑھانے والے حافظ صاحب ایک روز سخت انداز میں تعلیم دے رہے تھے کہ ایک روشن ضمیر بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، حافظ صاحب، آپ کو دکھتا نہیں کہ یہ بچہ بڑا ہونہار ہے، اس پر اتنی سختی نہ کیجیے، انشاءاللہ یہ منزل پر بہت جلد پہنچے گا۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے اپنی روش میں تبدیلی فرمائی اور نرمی و شفقت سے سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ ان بزرگ کے فرمانے بشارت نشان کے مطابق ایک وقت آیا کہ یہ بچہ آسمانی علم و عمل کا ستارہ بن کر چمکا اور ایک عالم اس سے رہنمائی حاصل کرنے لگا۔ ناظرین اکرام، وہ ہونہار بچہ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل بدر الاماثل حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 21 صفر المظفر 1300 ہجری بمطابق 1 جنوری 1883 عیسوی بروز سوموار ہندوستان کے شہر مراد آباد میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد نعیم الدین رکھا گیا، جبکہ علم ابجد کے اعتبار سے تاریخی نام غلام مصطفیٰ تجویز ہوا۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا سید محمد معین الدین نزہت اور جد امجد حضرت مولانا سید امین الدین راسخ رحمۃ اللہ علیہما اپنے اپنے دور میں اردو اور فارسی کے استاد مانے گئے۔ آپ کے والد حضرت مولانا سید محمد معین الدین کے کئی فرزند قرآن کے حافظ ہونے کے بعد وفات پا چکے تھے۔ صدر الافاضل کی پیدائش پر آپ کے والد محترم نے نظر مانی کہ مولا تعالیٰ نے اسے زندگی بخشی تو خدمت دین کے لیے اس فرزند کو وقف کر دوں گا۔ صدر الافاضل نے اردو اور فارسی کی تعلیم والد گرامی حضرت مولانا سید محمد معین الدین نزہت سے حاصل کی، پھر حضرت مولانا ابو الفضل فضل احمد سے عربی کی چند کتب پڑھیں۔ حضرت مولانا ابو الفضل کو نعت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا، چنانچہ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ مسجد چوکی حسن خاں مراد آباد میں نعت شریف کی محفل کرواتے، جس میں شہر بھر سے کثیر لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ صدر الافاضل کی استاذ محترم حضرت مولانا ابو الفضل آپ کو ساتھ لے کر شیخ الحدیث امام العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ صاحبزادے نہایت ذکی و فہیم اور سمجھدار ہیں، میری خواہش ہے کہ بقیہ درس نظامی آپ سے تکمیل کریں۔ حضرت نے قبول فرمایا، چنانچہ صدر الافاضل نے استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ علیہ سے منطق، فلسفہ، ریاضی، اقلیدس، توقیت و حیت، عربی بحروف غیر منقوطہ، تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ بہت سے مروجہ درس نظامی اور غیر درس نظامی علوم و فنون کی اسناد حاصل فرمائیں، اور بہت سے سلاسل احادیث و علوم اسلامیہ کی سندیں بھی تفویض ہوئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سند حدیث قدوۃ الفضلاء عمدۃ المحققین حضرت مولانا سید محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ خطیب و مدرس مسجد الحرام کے ذریعے محشی در مختار خاتم المحققین سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، جن کی سند عرب و عجم میں بہت مشہور ہے۔ پھر 1 سال تک فتویٰ نویسی کی مشق فرمائی۔ 1320 ہجری بمطابق 1902 عیسوی میں 20 سال کی عمر میں عظیم الشان جلسے میں علماء کرام نے آپ کی دستار بندی فرمائی۔ اس موقع پر آپ کے والد گرامی نے تاریخ کہی کہ ہے میرے پسر کو طلباء پہ وہ تفضل سیاروں میں رکھتا ہے جو مریخ فضیلت نزہت نعیم الدین کو یہ کہہ کے سنا دے، دستار فضیلت کی ہے تاریخ فضیلت۔
صدر الافاضل نے علم طب حکیم حاذق حضرت مولانا حکیم فیض احمد صاحب امروہوی سے حاصل کیا۔ جس طرح سے آپ کو علوم منقولیہ و علوم معقولیہ میں ہم عصر علماء میں نمایاں حیثیت حاصل تھی، اسی طرح میدان طب میں بھی آپ کمال مہارت رکھتے تھے اور عموماً مریض کا چہرہ دیکھ کر ہی مرض پکڑ لیا کرتے تھے۔ نبازی میں بھی یکتائے زمانہ تھے، مفردات ادویہ کے خاص ازبر تھے، مرکبات میں بھی خاصی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جامعہ نعیمیہ سے فارغ ہونے والے بہت سے علماء نے آپ سے علم طب بھی حاصل کیا۔ آپ کا جو وقت تبلیغ و تدریس سے بچتا تھا اس میں طب و حکمت کے ذریعے خدمت خلق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ صدر الافاضل پیر کی جستجو میں پیلی بھیت حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب بڑی محبت و کرم سے پیش آئے اور اس سے پہلے کہ صدر الافاضل کچھ کہیں فرمایا، میاں مراد آباد میں مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی صورت ہیں، میں مراد آباد آتا جاتا ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ جس ارادے سے آئے ہیں آپ کا حصہ وہیں ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل مراد آباد واپس آئے تو حضرت مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، شاہ جی میاں صاحب کے ہاں ہو آئے، اچھا پرسوں جمعہ ہے، نماز فجر کے بعد آئیے گا تو آپ کا جو حصہ ہے عطا کیا جائے گا۔ تیسرے روز جمعہ کو بعد نماز فجر حضرت مولانا شاہ محمد گل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے قادری سلسلے میں آپ کو بیعت فرمایا اور آپ کا جو حصہ تھا عطا کیا۔ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے چلتے وقت دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنان دین پر فتح مند رکھے اور بچے عطا فرمائے۔ مراد آباد آنے کے بعد 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک ساتھ 2 فرزند پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی محققانہ تصانیف کے مطالعے سے حضرت صدر الافاضل کے دل میں غائبانہ طور پر آپ کی گہری محبت و عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ کسی بد مذہب نے ایک اخبار میں اعلیٰ حضرت کے خلاف مضمون لکھا جس میں دل کھول کر دشنام ترازی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صدر الافاضل نے جب اس مضمون کو دیکھا تو سخت صدمہ پہنچا، ہاتھوں ہاتھ اس کے جواب میں ایک وضاحتی مضمون تحریر فرمایا اور کسی ترکیب سے اسی اخبار میں شائع کروا دیا۔ اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا تو مراد آباد میں اپنے ایک عقیدت مند حاجی محمد اشرف شاذلی کو تحریر فرمایا کہ مولانا سید محمد نعیم الدین کو ساتھ لے کر بریلی آئیں۔ پہلی ہی ملاقات میں حضرت صدر الافاضل اعلیٰ حضرت کی شفقت و محبت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پھر کوئی مہینہ بریلی شریف کی حاضری سے خالی نہ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے آستانہ کے سفر کے لیے کبھی میرا بستر کھلا ہی نہیں، میں لازمی ہر پیر اور جمعرات کو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ صدر الافاضل کا لقب آپ کو اعلیٰ حضرت نے ہی عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ صدر الافاضل اعلیٰ حضرت کے ان ممتاز خلفاء میں سے ہیں جنہیں امام اہل سنت کے مزاج عالی میں بڑا دخل تھا۔ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل کے مشوروں کو قبول بھی فرماتے اور اظہار مسرت و شادمانی فرماتے۔ الطاری الداری کی تصنیف پر مسودہ حضرت صدر الافاضل کو دکھایا گیا تو آپ نے اس میں سے کثیر مضمون کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے درخواست کی کہ یہ نکال دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے بلا تعامل اسے کاٹ دیا اور صدر الافاضل سے یہ بھی نہ فرمایا کہ کیوں یہ ترمیم پیش کی۔ صدر الافاضل کی اعلیٰ حضرت سے محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہ فرماتے۔ صدر الافاضل نے 1328 ہجری میں مراد آباد ہندوستان میں مدرسہ انجمن اہل سنت و جماعت کی بنیاد رکھی، جس میں معقولات و منقولات کی تعلیم کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا گیا۔ 1352 ہجری میں حضرت صدر الافاضل کے اسم گرامی نعیم الدین کی نسبت سے اس کا نام جامعہ نعیمیہ رکھا گیا۔ صدر الافاضل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ بہترین مقرر، باعمل مبلغ، منجے ہوئے مفتی اور پر اثر مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ قابل ترین مدرس بھی تھے۔ علم حدیث میں تو آپ مشہور خاص و عام تھے۔
بڑے بڑے علماء کرام اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ جس طرح حدیث کی تعلیم آپ دیتے ہیں ان کے کانوں نے کبھی اور کہیں اس کی سماعت نہیں کی۔ اس جامعیت سے مختصر الفاظ میں بیان فرماتے تھے کہ مفہوم ذہن کی گہرائیوں میں اتر جاتا تھا۔ فنون عقلیہ کی کتابوں کی پرمغز مدلل تقاریر زبانی کیا کرتے تھے۔ درس کی وقت اپنے سامنے فنون عقلیہ کی کتابیں نہ رکھتے تھے۔ جب طلباء عبارت پڑھ چکتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کتاب پر تقریر فرماتے تو ایسا گمان ہوتا تھا کہ شاید صدر الافاضل ہی اس کتاب کے مصنف ہیں جو کتاب کی گہرائیوں اور عبادت کے رموز و اسرار کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان کی اولین اشاعت کا صحرا بھی صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔ کنز الایمان کی اولین عمدہ اور خوبصورت طباعت کے لیے صدر الافاضل نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں ذاتی پریس لگوایا، جس میں کام کرنے والے سارے افراد خوش عقیدہ مسلمان تھے جو باوضو ہو کر کنز الایمان کی کتابت سے لے کر جلد سازی کے تمام مراحل میں بڑے انہماک اور عقیدت سے طے کرتے تھے۔ اس سارے عمل کی نگرانی صدر الافاضل خود کیا کرتے تھے۔ آج دنیا میں کنز الایمان دستیاب ہے، یہ وہی کنز الایمان ہے جسے صدر الافاضل نے شائع کرایا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان پر تفسیری حاشیہ بنام خزائن العرفان فی تفسیر القرآن لکھا، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے پہلا مکمل حاشیہ ہے، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ آج کنز الایمان اور خزائن العرفان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ صدر الافاضل کا انداز بیاں ایسا مسحور کن تھا کہ اپنے تو داد دیتے ہی تھے، مخالفین بھی دم بخود رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رانا دھولپور کے علاقے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے جوک در جوک شرکت کی۔ جب یہ بیان شروع ہوا تو شر پسندوں کا ایک ٹولہ آیا اور بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے حضرت صدر الافاضل کا خطاب سنا تو وہ مسحور ہو کر رہ گئے، ان کی ترکی تمام ہو گئی اور انہیں اپنے تہی دامن ہونے کا احساس ہو گیا۔ صدر الافاضل نے بیان کے بعد عام اعلان فرمایا کہ اگر کسی کو میری تقریر پر کوئی اشکال و اعتراض ہو تو بیان کرے، اس کو مطمئن کیا جائے گا۔ تو یہ پوری جماعت کھڑی ہو گئی اور کہا کہ حضور اشکال تو کوئی نہیں، پر اتنی عرض ہے کہ ہم فساد کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کی تقریر نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب اتنا کرم فرمائیے کہ ہمیں توبہ کرائیے اور آج شام اسی موضوع پر ہمارے محلے میں بھی بیان فرمائیں۔ خلیفہ صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی سید غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سے صدر الافاضل کو مرض ذیابطس یعنی شوگر نے جماعت کرانے سے روکا ہوا تھا، اس وقت سے مسجد میں نماز با جماعت کے لیے مجھے ہی فرماتے تھے۔ اگرچہ میری قرأت قرآن کی تصحیح میرے والد صاحب نے شروع ہی میں کرا دی تھی، پھر قواعد تجوید بھی سیکھے تھے، لیکن صدر الافاضل نے اس کے باوجود راتوں کو مشق کروا کر میری قرأت کی تصحیح کرائی۔ جب آپ کی نظر میں میری قرأت درست ہوئی تو مجھے آگے بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شعر گوئی کا بڑا پاکیزہ ذوق بخشا تھا۔ عربی، فارسی اور اردو میں بڑی روانی سے شعر کہتے تھے۔ بلند و بالا تخیلات کو اس عمدگی اور خوبی سے ادا کرتے کہ سننے والا جھوم جائے، لیکن اعلیٰ حضرت کی طرح آپ کا سرمایہ شاعری حمد و نعت، منقبت اور نصیحت آموز اشعار تک محدود ہے۔ صدر الافاضل کے شاعری کے مجموعے کا نام ریاض النعیم ہے۔ فکر آخرت سے معمور چند اشعار ملاحظہ ہوں کہ فصاحت سے کہتے ہیں موئے سفید کہ ہوشیار ہو اب سحر ہو گئی، خودی سے گزر چل خدا کی طرف کہ عمر گرامی بسر ہو گئی، غم و خون و دل کھاتے پیتے رہے، غریبوں کی اچھی گزر ہو گئی، نعیم خطا کار مغفور ہو جو شاہ جہاں کی نظر ہو گئی۔ خلیفہ صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی سید غلام معین الدین نعیمی کا بیان ہے کہ صدر الافاضل کے وصال سے 3 روز قبل کا واقعہ ہے کہ میرے کان میں شدید درد تھا اور بے ساختہ سوتے جاگتے کان پر ہاتھ جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کے وقت اشارے سے قلم دوات طلب فرمائی، حکم کی تعمیل کر دی گئی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کی حالت میں لکھا کہ میں رات کو دیکھتا ہوں کہ بے اختیار بار بار تمہارا ہاتھ کان پر جاتا ہے، جاؤ اور ڈاکٹر مشتاق کو دکھاؤ۔ انہی کا بیان ہے کہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اٹھتے بیٹھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے تھے۔ علالت کے زمانے میں یہ شوق مزید بڑھ گیا تھا۔ اپنی وفات سے کچھ ایام قبل کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمایا، شاہ جی گواہ رہنا، جب مجھے افاقہ ہوتا ہے تو میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ انہی کا بیان ہے کہ 11 بجے کا وقت تھا۔ صدر الافاضل نے اپنی سادری کے تینوں دروازے بند کرا دیے۔ کمرے میں میرے اور حضرت کے سوا کوئی نہ تھا۔ تھوڑی دیر مجھ سے گفتگو فرمائی، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ تقریباً 11:30 بجے فرمایا کہ پنکھا کھول دو۔ میں نے کھول دیا۔ پھر فرمایا کم کر دو۔ میں نے اس کی رفتار 2 نمبر پر کر دی۔ پھر فرمایا اور کم کر دو۔ میں نے نمبر 3 پر رفتار کر دی۔ کچھ وقفے کے بعد فرمایا اور کم کر دو۔ اب میں نے پنکھے کا رخ دیوار کی طرف کر دیا تاکہ دیوار سے ٹکرا کر ہوا پہنچے۔ کچھ وقفے کے بعد فرمایا بند کر دو۔ اس کے بعد فرمانے لگے میرا بازو دباؤ۔ چنانچہ میں چارپائی کی داہنی جانب بیٹھ کر بازو اور کمر دبانے لگا۔ دیکھا کہ زبان اقدس سے کچھ فرما رہے ہیں اور چہرہ اقدس پر بے حد پسینہ ہے۔ میں نے رومال سے چہرے کا پسینہ خشک کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظر مبارک اٹھا کر میری طرف ملاحظہ فرمایا، پھر آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کیا۔ لیکن دم بدم آواز پست سے پست ہوتی چلی گئی۔ ٹھیک 12:25 پر مجھے پھیپھڑوں کی حرکت بند ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ خود ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روبہ قبلہ ہو کر اپنے ہاتھ پیر سیدھے کر لیے تھے۔ یوں 19 ذوالحجہ 1367 ہجری کو کلمہ پاک کا ورد کرتے ہوئے جان پاک جان آفرین کے سپرد ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی سید غلام معین الدین نعیمی کا بیان ہے کہ صدر الافاضل نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کی نمائش نہ کرنا۔ اگر لوگ زیادہ اصرار کریں تو صرف محلہ چوکی حسن خان تحصیلی اسکول، نئی سڑک اور کاٹھ دروازے سے ہوتے ہوئے مدرسے کے صحن میں نماز جنازہ ادا کرنا، وہاں سے سیدھا میری آخری آرام گاہ لے جانا۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد انڈیا کی مسجد کی بائیں گوشے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے فیوز سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔